نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین و ناظرین، بات چل رہی ہے شہدائے بدر کی، غزوہ بدر کی۔ تو دیکھیں، موت برحق ہے، ہر کسی نے فوت ہونا، کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں آیا اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہ فان، جو دنیا میں سب تمام چیزیں عارضی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، سب کو موت آئی۔ موت آنا اسلام کی توہین نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں ہے، انبیاء کی توہین نہیں ہے۔ موت انسان کا خاصہ ہے۔ ہر شخص جو بھی دنیا میں آیا اس نے موت کا پیالہ پینا ہے۔ زندگی عارضی ہے اور یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، میں نے آپ کو مال غنیمت بہت دیا تاکہ تم اپنی مالی حالت درست کر لو۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر سے کہتے ہیں، امیر المومنین، بس ایک لمحہ کے لیے آنکھ بند ہوگی، آنکھ کھلے گی، سب کو تیار ملے گا۔ صحابہ کرام کا ایمان آخرت پہ بہت پختہ تھا، ان کا یقین تھا، پوری طرح ان کا یقین تھا، جو ہم نے دنیا میں بویا ہے وہی ہم کاٹیں گے۔ تو وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے، وہ موت کے متلاشی تھے، موت آگے آگے اور موت کے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ جو قوم موت سے ڈرے ان کی بہت ذلت ہمیں دنیا کی زندگی ہوتی ہے۔ جو قوم موت سے نہیں ڈرتی، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی، ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈرا سکتی۔ مسلمان صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام فوت ہو گئے، نوح علیہ السلام فوت ہو گئے، جتنے انبیاء آئے سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اللہ کیسا ہے، انک میت و انہم میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوت ہونے والے ہیں، آپ سے پہلے سب لوگ فوت ہو گئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول، اگر فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تم کیا اپنی ایڑیوں کے بال اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم ایسے کرو گے تم سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے، خسارہ پانے والے لوگ بنو گے۔ اگر اللہ کے رسول کو موت نے نہ آنا ہوتا، اللہ نے کبھی نہیں کہنا افإن مات أو قتل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، کیا تم اسلام ترک کر دو گے؟ وہاں پہ الفاظ اور آنے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت نہیں ہونا، وہاں گیا افإن مات، اگر فوت ہو جائے۔ جس وقت اللہ کے رسول کی وفات کا چرچا عام ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو شخص کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، نیند آ گئی اللہ کے رسول کو۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول کے منہ سے کپڑا اتارا، دیکھا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، آپ نے فرمایا جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، پرستش کرتا تھا، وہ تو فوت ہو گیا۔ میں کہ من یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان باتوں کی تردید کی، محمد فوت ہو گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں،
حدیث میں آتا ہے کہ مجھے میرے رب نے اختیار دیا، چاہے دنیا کو اختیار کر لوں چاہے اخروی زندگی کو۔ تو اللہ کے رسول حضرت جبرائیل آئے، جبرائیل سے مشورہ لیا تو جبرائیل نے اشارہ کیا آخرت کی طرف۔ پھر اللہ سے حضرت محمد سے فرما کہ یا اللہ مجھے فوت کر لے۔ پھر اسرائیل نے حضرت محمد سے جان نکالی۔ بعض لوگ وفات کو انسان کی حد تک سمجھتے ہیں۔ میں دریا راوی میں ایک قبر ہے 12 دری، وہ ایک آدمی تھا، سیدھا سادہ ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی تھا، بالکل جاہل آدمی تھا۔ اب اس کے جو دینی معاملات ہیں وہ جانے اللہ جانے، بظاہر ہمیں وہ بالکل ان پڑھ لگتا تھا، دین سے بے بہرا تھا، دین کو نہیں جانتا، بالکل نہیں جانتا۔ میں سن 88 میں وہاں گیا، میں نے اس سے پوچھا آپ کبھی بازار گئے ہیں؟ کہتے میں کبھی نہیں گیا، مجھے میرے شیخ نے کبھی اجازت نہیں، ایک دفعہ گیا۔ پھر میں سیلابہ گیا، میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہ ایک بزرگ آدمی وہ کہاں ہے؟ کہتے وہ چلے گئے۔ میں کہا کہاں چلے گئے؟ یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ کہتے بس وہ وصال کر لیا انہوں نے، وصال کر گیا۔ یعنی ڈرتے ڈرتے وہ نام لیتے ہیں، موت کو وہ حد تک سمجھ رہا تھا وہ آدمی، اس کے بارے میں وہ یوں ہو گئے یوں۔ ارے صحابہ کرام تو موت کو گلے لے جاتے تھے، صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا تھا فلاں وصال کر گیا، فلاں انتقال کر گیا۔ وہ کہتے ہیں فوت ہو گیا فلاں آدمی، فلاں آدمی فوت ہو گیا، فلاں آدمی فوت ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ دیر سامان میں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا کہ یہاں بزرگ آدمی کون ہے، نیک آدمی، کوئی بڑا عالم، بڑا محدث کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی ہے بزرگ، بڑا نیک آدمی ہے۔ اس زمانے میں جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ بڑے اہل علم ہوتے تھے، وہ علم کے جلوں میں چلتے تھے، علم کے سرچشمے ان کے آگے پیچھے ہوتے، پتہ لگتا یہ آدمی ہے پڑھا لکھا، یہ ایکسٹراڈینری۔ تو آپ نے اس بزرگ کو بلایا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کی سازشوں سے تنگ آ گئے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کیسے ہیں آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں؟ وہ کیسے پورا کرو گے؟ کیسے ہاں میں وعدہ پورا کروں گا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں دعا مانگو مجھے موت آ جائے۔ تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محدث کہتے ہیں اذن عدوت المسلمین، اگر میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ انہیں فوت کر لے تو میں کون سے زیادتی کروں گا؟ فرمایا نہیں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ دعا کریں۔ تو وہ کیسے ہیں کہ یا اللہ عمر بن عبدالعزیز کو فوت کر لے۔ عمر بن عبدالعزیز بیٹھے دعا کروا رہے تھے، بچہ پاس سے گزرا تو کہتے ہیں کہ مجھے اس بچے سے بڑی محبت ہے، فرمایا اللہ توفیہ، یا اللہ اس کو بھی فوت کر لے، ولا تبقینی بعدہما، کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان دونوں کے بعد زندہ نہ رکھنا۔ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، اس کے بعد وہ بیٹا فوت ہو گیا چھوٹا، پھر اس کے بعد بزرگ محدث لوگ فوت ہو گئے۔ تو موت توہین نہیں ہے کسی شخص کی، موت انسان کا خاصہ ہے۔ اللہ ہے جس کو موت نہیں آئے گی، اللہ ہے جس کو اونگ نہیں آتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول قبر میں زندہ ہے، اچھا اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے رسول کی بیگمات بھی آتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی سے حدیث میں ایسی بات نہیں آتی، نہ بخاری میں نہ مسلم میں، پتہ نہیں کس درجے کی کتابوں میں یہ باتیں منقول اور مذکور ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہو سکتا، تو صابرین سے ہوتا کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہو، اللہ کے رسول فوت ہوئے۔ مہاجرین اور انصار نے اللہ کے رسول کے لیے دعا مانگی، پہلے مہاجرین فیمل مہاجرین آئے، پھر اس کے بعد انصار آئے، اللہ کے رسول کے لیے دعا پڑھتے گئے، یہ درود شریف پڑھتے گئے اللہ کے رسول پر گزرتے گئے۔ آپ نے فرمایا پہلے جبرائیل آئے گا، میکائیل آئے گا، اس کے بعد موضوع فرشتے، اس کے بعد آپ لوگ اور آپ مجھ پر درود شریف پڑھنا۔ تو اللہ کے رسول فوت ہوئے۔ قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، آپ فوت ہونے والے ہیں، آپ سے پہلے جتنے لوگ ہیں سب کے لوگ فوت ہو، سب کے سب لوگ اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ کو چلے گئے۔
کبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی وصال کر گیا، کوئی انتقال کر گیا، وہاں صرف فوت کا لفظ آتا ہے، ماتا 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 ماتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے جو 100 سال پہلے اس دنیا میں تھا وہ سب کے سب فوت ہو گئے، 100 سال حدیث میں آتا ہے جو اس سے پہلے تھا یا آج سے 100 سال پہلے تھا وہ سارے کے سارے فوت ہو گیا۔ تو موت کا آنا کوئی انسان کی توہین نہیں، انبیاء کی توہین نہیں ہے، موت کا آنا انسان کا خاصہ ہے۔ اب جو شہداء ہیں، شہداء کے بارے میں آتا ہے وہ زندہ ہے اللہ کے پاس، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہ ہمارے والی زندگی نہیں ہے کہ دنیا والی زندگی ہو، وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، وہ اللہ جانتا ہے وہ عالم برزخ کی زندگی کیسے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہداء سارے دن جنت کے باغوں میں سیر کرتے ہیں، پنجروں سے نکل جاتے ہیں، نکلنے کے بعد باغات اور پھل کھاتے ہیں، ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اس کا اگر کوئی کہے ان کا اس دنیا سے تعلق ہے، ان کا اس دنیا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ان کا آخرت کے ساتھ ہی تعلق ہے، عالم برزخ کی طرح ہی ان کا عالم برزخ میں ہی ہے، وہ عالم برزخ سے ان کا تعلق ہے، پردے والی زندگی سے ان کا تعلق ہے۔ بعض لوگ جس میں غلوف کرتے ہیں، اس قدر غلوف کرتے ہیں، ان کی زندگی کو ایسی ثابت کرتے ہیں جیسے وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی بھی وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، جیسے کہ حدیث میں آ گیا، جیسے اللہ کے رسول نے فرما دیا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا آمنا وصدقنا، سر آنکھوں پر جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا ہم ایسی باتوں کو کچھ نہیں سمجھتے، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، جو اللہ نے فرما دیا۔ تو جنگ احد کے دن مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اللہ کے رسول پہ کسی نے حملہ کیا، اللہ کے رسول شہید ہو گئے، یعنی ان کا بھی اللہ کے رسول کی وفات پر یقین تھا، اس سے وہ بڑے پریشان ہوئے، مسلمانوں میں بدامنی پھیلی، بزدلی پھیلی، ان کا دل ٹوٹ گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شہداء جو ہیں وہ ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، شہداء کی زندگی کا عالم برزخ سے تعلق ہے۔ بعض ہوتے ہیں معجزات، آپ جس وقت اللہ کے رسول حرم سے بیت اللہ سے فلسطین تشریف لے جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل یہ کس کی قبر ہے؟ فرمایا یہ موسیٰ بن عمران کی قبر ہے، موسیٰ بن عمران کی قبر میں نماز پڑھ رہے۔ اب ان کی زندگی سے کیا تعلق؟ وہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باہر والی زندگی کا علم ہے کہ کیا کرتا ہے، کیا یہ معجزہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، انبیاء علیہ السلام فوت ہو چکے، تمام 1,24,000 انبیاء بیت المقدس میں اکٹھے کیے گئے، کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے تھے، وہ زندہ ہو کر آئے یا وہ وہی تھے جو آئے، بس اللہ کے رسول نے فرما دیا فلاں نبی آیا، فلاں نبی آیا، فلاں نبی آیا، میں ان سے ملا، فلاں سے ملا، اللہ کو تمام شکل و شباہت بھی انبیاء کی بتائی، یہ معجزہ تھا۔ معجزہ ہوتا ہے قانون کے برعکس ہے، اب انگلیوں سے پانی نکل سکتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کو چشمے پتھر سے پانی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پانی کے چشمے اللہ جاری ساری معجزات اللہ کے پاس نہیں ہوتی ہے، وہ خلاف ضابطہ، خلاف قانون۔ ایک مر آدمی وہ زندہ ہو جاتا ہے، ایک مر آدمی ہے وہ پہلو پلٹا، وہ معجزات سے تعلق ہے، کرامات سے تعلق ہے، معجزے کا انکار کرنا کفر ہے، کرامت کا انکار کرنا کفر ہے، یہ چیزیں موجود ہیں، یہ مستثنیات میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔